اللہ رب العزت نے ارادہ کیا کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے۔ قوم میں بہت سے سرمایہ دار اور دولت مند لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی پیغام رسانی کے لیے پسند فرمایا اور ان لوگوں میں سے کسی کو بھی پسند نہ فرمایا۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ اس کی پیغام رسانی کا بوجھ کون اٹھا سکتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کی امانت کا حق کون ادا کر سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام ایک نیک اور شریف انسان تھے، عقل مند اور بردبار انسان تھے، خیر خواہ اور شفیق انسان تھے، اور سچے اور دیانتدار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی پیغام رسانی کے لیے پسند فرمایا اور ان کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور ان کی طرف وحی کی کہ تم اپنی قوم کو ڈراؤ پہلے اس سے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہنے لگے، لوگو میں تمہارے لیے ایک دیانتدار پیغمبر ہوں۔ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے میں تمہارے لیے دیانتدار پیغمبر ہوں، تو چند لوگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یہ کب نبی بن گیا؟ کل کی بات ہے کہ یہ ہم میں سے ایک عام شخص تھا، آج یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نوح علیہ السلام کے دوستوں نے کہا، بچپن میں یہ ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا، ہر روز ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، نبوت اس کے پاس کب آ گئی، رات کو یا دن کو؟ دولت مندوں اور متکبروں نے کہا، کیا اللہ کو اس کے علاوہ کوئی نہیں ملا؟ کیا سبھی لوگ مر گئے؟ کیا پوری قوم میں پیغمبری کے لیے ایک فقیر و محتاج ہی ملا؟ جاہلوں نے کہا، یہ تو تم جیسا ایک انسان ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے یہ بات اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں دیکھی۔ چند لوگوں نے کہا، نوح یہ چاہتا ہے کہ اس طریقے سے حکومت اور چودراہٹ حاصل کرے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بتوں کی عبادت برحق ہے اور بتوں کی عبادت ہی دانشمندی ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ جو بتوں کی عبادت نہیں کرتا وہ گمراہی اور حماقت میں مبتلا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم ان کی عبادت کیوں نہ کریں؟ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی یہ رائے تھی کہ بتوں کی عبادت گمراہی ہے اور بلا شبہ بتوں کی عبادت حماقت ہے۔ نوح علیہ السلام کی رائے تھی کہ باپ دادا گمراہی اور حماقت میں مبتلا تھے، اور آدم علیہ السلام باپوں کے باپ بتوں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ قوم گمراہی اور حماقت میں مبتلا ہے، جبکہ یہ پتھروں کی پوجا کرتی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے جس نے انہیں پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام قوم میں کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے فرمانے لگے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا، اے میری قوم، گمراہ نہیں، میں جہانوں کے رب کا پیغام رساں ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغام کی طرف بلاتا ہوں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ کی جانب سے جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ ان کی قوم ایمان لے آئے، وہ اللہ کی عبادت کرے اور بتوں کو چھوڑ دے، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کے چند افراد کے علاوہ ان پر کوئی ایمان نہ لایا۔ اللہ کے پیغمبر پر چند وہی افراد ایمان لائے جو اپنے ہاتھوں سے کماتے اور حلال روزی کھاتے تھے۔ رہے آپ کی قوم کے دولت مند، انہیں ان کے تکبر نے روکا کہ وہ نوح کی اطاعت نہ کریں۔ ان کے مال اور اولاد نے انہیں غافل کر دیا، اور وہ آخرت کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے سے قاصر ہو گئے۔ وہ کہا کرتے تھے، ہم بڑے ہیں، یہ لوگ کمینے ہیں، معاذ اللہ۔ جب نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کہا، کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں؟ تیری تو کمینوں نے پیروی کی ہے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ ان مسکینوں کو دھتکار دے، لیکن نوح علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا، میں مومنوں کو دھتکارنے والا نہیں، میرا دروازہ کسی بادشاہ کا دروازہ نہیں، میں تو ایک واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ مساکین مخلص مومن ہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا اگر انہوں نے مساکین کو دھتکار دیا، تب اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا۔
نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اگر میں نے انہیں دھتکار دیا تو اللہ کی جانب سے کون میری مدد کرے گا؟ دولت مندوں نے یہ دلیل دی اور کہا جس کی طرف نوح دعوت دیتا ہے وہ کوئی حق نہیں اور نہ ہی کوئی بھلائی ہے۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ ہمارا تجربہ ہے کہ ہم ہر بھلائی میں سبقت لے جانے والے ہیں، ہمارے لیے ہر قسم کا عمدہ کھانا ہے، ہمارے لیے ہر قسم کا خوبصورت لباس ہے، لوگ ہر چیز میں ہمارے پیروکار ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ خیر و بھلائی ہمیں بھولتی نہیں اور نہ ہی شر میں وہ ہمیں چھوڑ کر آگے بڑھتی ہے۔ اگر یہ دین خیر و بھلائی کا ہوتا تو ان بیچارے مساکین سے پہلے ہمارے پاس آتا، اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے اس دین کی طرف سبقت نہ لے جاتے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور نصیحت کرنے میں بڑی محنت کی۔ فرمایا اے میری قوم میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت کے لیے مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں کی جاتی، کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ اللہ نے ان سے بارش کو روک لیا اور ان پر ناراض ہوا، کھیتی باڑی کم ہو گئی اور پیداوار کم ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اگر تم ایمان لے آؤ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور یہ عذاب ٹل جائے گا، وہ تم پر بارشیں نازل کرے گا اور تمہارے رزق اور اولاد میں برکت دے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی اور ان سے کہا کیا تم اللہ کو جانتے نہیں ہو؟ یہ اللہ کی نشانیاں تمہارے ارد گرد پھیلی ہوئی نہیں ہیں؟ کیا تم ان کی طرف دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم آسمان اور زمین کی طرف دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم سورج اور چاند کی طرف دیکھتے نہیں ہو؟ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور ان میں چاند کو روشن کس نے کیا اور سورج کو چراغ کس نے بنایا؟ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنانے والا کون ہے؟ لیکن نوح علیہ السلام کی قوم نہ سمجھی اور نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی، بلکہ نوح علیہ السلام جب بھی انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیتے۔ بھلا وہ شخص کیسے سمجھ سکتا ہے جو سنتا ہی نہیں، اور وہ شخص کیسے سن سکتا ہے جو سننے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی اور عرصہ دراز تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے، انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی، انہوں نے بتوں کی عبادت نہ چھوڑی اور اللہ کی طرف نہ لوٹے۔ نوح علیہ السلام کب تک انتظار کرتے؟ کب تک وہ ملک کی بربادی دیکھتے؟ کب تک وہ دیکھتے کہ پتھر کی پوجا کی جاتی ہے؟ کب تک وہ دیکھتے کہ لوگ اللہ کا رزق کھاتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ نوح علیہ السلام ناراض کیوں نہ ہوتے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایسا صبر کیا کہ ان جیسا کسی نے صبر نہیں کیا۔ 950 سال تبلیغ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی کہ آپ کی قوم سے ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو ایمان لا چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا جب انہیں نوح نے دوسری مرتبہ دعوت دی تو کہنے لگے اے نوح تو نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا اور تو نے ہمارے ساتھ بہت جھگڑا کیا، تو لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام اللہ کے لیے ناراض ہوئے اور ان لوگوں سے مایوس ہوئے اور کہا الہی روئے زمین پر کسی ایک کافر کو نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ارادہ کیا کہ اس کی قوم کو غرق کر دے، لیکن ایسے ہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نوح اور اس کی قوم بچ جائے تو نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بڑی کشتی بنائے۔ قوم نے اسے ایک مشغلے میں دیکھا تو انہیں ایک شغل مل گیا۔ لوگ نوح علیہ السلام سے مذاق کرنے لگے، اے نوح یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم بڑھئی کب سے بن گئے؟ کیا ہم تجھے نہیں کہا کرتے تھے کہ ان کمینوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، لیکن تم نے ہماری بات نہ سنی، تم بڑھئیوں اور لوہاروں کے پاس بیٹھتے رہے اور آج وہی بن گئے۔ اے نوح یہ کشتی کہاں چلے گی؟ تیرا ہر کام ہی عجیب ہے، کیا یہ کشتی ریت پر چلے گی یا پہاڑ پر چڑھے گی؟ سمندر تو یہاں بہت دور ہے، کیا جن اسے اٹھا لے جائے گا یا بیل اسے کھینچ کر لے جائے گا؟ نوح علیہ السلام یہ سب کچھ سنتے اور صبر کرتے، اس سے بھی زیادہ تلخ ترش سنا پھر بھی صبر کیا،
لیکن کبھی کبھی آپ انہیں یہ بات کہا کرتے تھے، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسا کہ تم مذاق کرتے ہو۔ اللہ رب العزت کا وعدہ آ گیا، اللہ کی پناہ۔ آسمان سے لگاتار بارش برسی، یہاں تک کہ آسمان چھنی بن گیا جو پانی کو روک نہیں سکا۔ پانی زمین سے پھوٹا اور بہہ نکلا، یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے نوح، اپنے ساتھ ہر اس کو لے لو جو تیری قوم اور خاندان سے تیرے ساتھ ایمان لایا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے نوح، اپنے ساتھ ہر جانور اور پرندے کا جوڑا لے لیں، یعنی نر اور مادہ، اس لیے کہ طوفان عام ہوگا، اس سے کوئی انسان اور جانور نہیں بچے گا۔ نوح علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ آپ کے ہمراہ کشتی میں ہر وہ شخص تھا جو آپ پر ایمان لایا، ہر قسم کے جانور اور پرندوں کا جوڑا۔ کشتی ان کو اپنے ہمراہ لے کر پہاڑ جیسی موج میں لے کر چل پڑی۔ قوم ہر اونچی جگہ اور ہر ٹیلے پر اللہ کے عذاب سے بچنے کی خاطر چڑھ دوڑی، لیکن آج اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کے ساتھ تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طوفان میں دیکھا تو فرمایا، میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ آپ نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے وہی بچ سکے گا جس پر اس نے رحم کیا۔ ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں شمار ہو گیا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں غمگین ہوئے، بھلا وہ کیسے غمگین نہ ہوتے، آخر وہ ان کا بیٹا تھا۔ نوح علیہ السلام نے چاہا کہ ان کا بیٹا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جائے، جبکہ وہ پانی سے نہیں بچ سکا۔ بلا شبہ آگ پانی سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ کیا اللہ نے نوح علیہ السلام سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ اس کے خاندان کو بچا لے گا؟ کیوں نہیں؟ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ نوح علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اللہ کے حضور اپنے بیٹے کی سفارش کریں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے، تیرا وعدہ برحق ہے کہ تو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، لیکن اللہ خاندانوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ مشرکوں کے بارے میں سفارش قبول نہیں کرتا۔ مشرک نبی کا خاندان نہیں ہوتا اگرچہ وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس بات پر تنبیہ کی اور فرمایا، اے نوح، وہ تیرے خاندان میں سے نہیں، اس کا عمل نیک نہیں، مجھ سے سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم ناواقف نہ رہ جانا۔ نوح علیہ السلام محتاط ہو گئے اور اللہ سے توبہ کی اور عرض کیا، میرے پروردگار، تیرے حضور پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے وہ کچھ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مرتبہ طوفان نوح، کشتی نوح اور قوم نوح کا ذکر موجود ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے سری ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک مصیبت والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کی قوم کے سردار جو کافر تھے بولے، ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں اور ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو بجز ہمارے کمینوں کے جو ستی سی نظر رکھتے ہیں، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی فضیلت بھی نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اللہ نے اپنے پاس سے رحمت بخشی ہے تو تم اس سے بے بصیرت رہے۔ کہا، ہم اسے تمہارے ذہن میں زبردستی ڈال دیں جبکہ تم اس سے بیزار ہو۔ اور اے قوم، میں تم سے نصیحت کے بدلے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور میں مومنوں کو دور کرنے والا نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں لیکن میں تم کو جاہل لوگ پاتا ہوں۔ اور اے میری قوم، مجھے اللہ کی ناراضگی سے کون بچائے گا؟ اگر میں انہیں دور کروں گا کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں سے متعلق جو تمہاری نگاہ میں حقیر ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بھلائی نہ دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ایسا کروں تو ضرور ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ وہ بولے، اے نوح،
ہم تم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے تو لے آؤ وہ عذاب جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا وہ عذاب تو اللہ تم پر لائے گا اگر وہ چاہے، اور تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے اگر میں تمہاری خیرخائی کا ارادہ بھی کر لوں، جبکہ اللہ چاہے کہ تم گمراہ ہی رہو تو میری خیرخائی تمہارے کسی کام نہیں آ سکتی۔ وہی تمہارا پروردگار ہے، وہ جو چاہے کرے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور نوح کی طرف وہی ہوئی کہ تمہاری قوم سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان سے زیادہ ایمان نہیں لائیں گے، تو غم نہ کھاؤ اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا کہ وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ اور نوح نے کشتی بنائی، جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے تو ہنستے۔ نوح نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت آئے گا ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم ہنستے ہو، پس اے میری قوم تو تم انقریب جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ رسوا کرنے والا عذاب، اور آخرت کا دائمی عذاب کس پر نازل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور پانی کے چشمہ کی طرح ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لو ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر اور مادہ، اور اپنے گھر کے لوگوں کو سوائے اس کے جس کے متعلق حکم عذاب ہو چکا ہے، اور سب ایمان والوں کو، اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے۔ کشتی پر سوار ہوتے وقت نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی پر سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا سب اللہ کے نام پر ہے، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ کشتی انہیں لیے جا رہی تھی پہاڑ جیسی موجوں میں بے خطر، اور اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ کافروں کے ساتھ کنارے ہو رہا تھا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہ جس پر رحم کرے اسے بچائے گا۔ اور اتنے میں ان کے درمیان ایک موج آ گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، اور حکم فرما دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور سب کام ہوا، اور کشتی کوئے جودی پر جا ٹھہری، اور فرمایا کہ دور ہوں ظالم بے انصاف لوگ اللہ کی رحمت سے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، عرض کیا اے میرے پروردگار میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے تھا، اس کو غرق ہونے سے بچا لے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے اعلیٰ حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں، بے شک اس کے کام نیک نہیں، تو مجھ سے وہ چیز نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں ضیاءکار ہو جاؤں گا۔ فرمایا گیا اے نوح کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کچھ گروہوں پر، اور کچھ گروہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے، اور پھر انہیں ان کی نافرمانی کے باعث ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اگر تمہاری موجودہ شرک و کفر کی خو جاری رہی تو مجھے خوف ہے کہ تم پر بڑے سخت دن کا عذاب نازل ہوگا۔ اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، تم بہکے ہوئے ہو۔ نوح نے کہا اے میری قوم مجھ سے کوئی گمراہی نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچانا اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم دیا گیا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور کیا تم کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ہی ایک مرد رسول خدا کے توسط سے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں گناہ کے مواخذہ سے ڈرائے اور تم ڈر کر پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم پر اللہ کا رحم ہو؟ تو انہوں نے اسے یعنی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو نجات دی اور اپنی آیات کو جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا، بے شک وہ اندھا گروہ تھا۔